بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شباب اجالا جس نے 40 برس تک غاروں میں کیا، شباب جو 40 برس تک اجالا غاروں میں کیا، ایک روز چمکنے والے کی سب دنیا کے درباروں میں، ایک روز چمکنے والے کی سب دنیا کے درباروں میں کل السما کی محفل میں دولا کو لمحہ کا شور نہ ہو، ارض و سما کی محفل میں دولا کا لمحہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں. جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو مقداروں سے حل نہ ہوا، وہ راز کمرے والوں نے بتلا دیا، چند اشاروں میں. پاکیزہ عقیدہ دیا، تہذیب عطا کی، تاریخ نہ بھولے گی یہ احسان محمد، تاریخ نہ بھولے گی یہ احسان محمد. بے مثل صحیفے کی طرح سیدائے اطہر، بے مثل صحیفے کی طرح سیدائے اطہر، جزدہ کی طرح غریب والے محمد. گھبرا کے مسلمان یہ کیا ڈھونڈ رہا ہے، کیا ہاتھ سے چھوٹ گیا دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ماہ ربیع الاول ہر بار ہمیں یہ سبب یاد دلاتا ہے اور احسان محمد ہمیں یاد دلاتا ہے، اور وہ احسان ہمیں یاد دلاتا ہے جو رب کائنات نے پوری کائنات انسانی کے اوپر بلکہ تمام مخلوقات کے اوپر ایک احسان فرمایا، جس کو قرآن کریم نے ان الفاظ کے اندر اس کو دہرایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. کہ اللہ رب ذوالجلال نے، رب کائنات نے تمام ایمان والوں پر، تمام کائنات انسانی کے اوپر احسان فرمایا. کیا احسان ہے؟ احسان یہ بتلایا، احسان یہ جتلایا، احسان کا یہ تذکرہ کیا، احسان یہ بتلایا کہ پوری کائنات میں سے چھانٹ کر اور تمام لوگوں میں سے، تمام انسانوں میں سے، تمام بشر میں سے تمام کا انتخاب کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور ایک ہادی بنا کر، اور تمام انسانوں کے اندر آپ کو نمایاں حیثیت دے کر، اور تمام کائنات کے اندر آپ کو اعلیٰ اور عرفہ بنا کر، اور تمام کائنات کے اندر آپ کو اعلیٰ مجسمہ بنا کر، اور آپ کو تمام انسانوں کے اندر، تمام کائنات کے اندر، تمام مخلوقات کے اندر آپ کو نور و بشر سے اعلیٰ کر کے، تمام سے اعلیٰ اور برتر سے برتر کر کے آپ کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. اور احسان کیا ہے کہ آپ کو آپ ہی کے اندر، یعنی کائنات کے انسانی کے اندر اور لوگوں کے اندر ہی سے آپ کو مبعوث کیا. لقد من اللہ کہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے. احسان کیا ہے وہ کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تمہیں میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا. کس لیے؟ کیا کام ہے؟ وہ کام بتلایا کہ اس رسول کا کام کیا ہے، اس رسول کا پیغام کیا ہے، اس رسول کی مبعوثیت کا مقصد کیا ہے. آپ کے دنیا کے اندر آپ کے مقصد بتلایا. جعل المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ. سب سے پہلا جو مقصد بیان کیا، سب سے پہلی جو غرض بیان کی گئی، اور آپ کے دنیا کے اندر آنے کا جو، آپ کے بعثت کا جو مقصد جو بتلایا، یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ رب العالمین کے احکام کو، اللہ رب العالمین کے پیغامات کو
یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم. دوسرا جو پیغام ہے، دوسرا جو درس ہے، دوسرا جو سبق ہے اس امت کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا تزکیہ کرنا، لوگوں کے دلوں کی صفائی کرنا، لوگوں کے دلوں کے اندر سے کدورتوں کو نکالنا، لوگوں کے دلوں کے اندر سے بغض اور عداوت کو نکالنا اور محبت کو پیدا کرنا، محبت کو پیوست کرنا، محبت کو ڈالنا. کس کی محبت؟ دنیا کی محبت نہیں، دنیا کی محبت نہیں، بلکہ رب ذوالجلال کی محبت، بلکہ رسول کائنات کی محبت، بلکہ رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس دنیا اس دل کے اندر ڈالی جائے. دین حق محمد ہی کی محبت دین حق کے شرط اول ہے، محمد ہی کی محبت دین حق کے شرط اول ہے. اور اسی مقابل تو سب کچھ نہ مکمل ہے. تو میرے پیاروں، محبت رسول کی محبت دلوں کے اندر بٹھانا، اسی وجہ سے آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے پر فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال، کہ اپنے اولاد کو وہ تربیت دو، اپنے اولاد کی وہ تربیت کرو، اس کو وہ سبق سکھلاؤ، اس کو وہ عمل سکھلاؤ. ان چیزوں کا تین چیزیں بتلایا آقا علیہ السلام نے. ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال، تین چیزیں خاص طور سے ان کو بتلائی جائے، تین چیزیں خاص طور سے ان کے سامنے ذکر کی جائے، تین چیزیں خاص طور سے ان کو سکھلائی جائے، بتلائی جائے. کیا ہے؟ حب نبیکم وحب اہل بیتی، کہ سب سے پہلی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی اولاد کو سکھلائی جائے. آج ہمارے دلوں سے نکلی جا رہی اولاد کیا؟ آج ہمارے اندر سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ صرف نعرے لگا دینا، جلوس اور ریلیاں نکال دینا، جھنڈے اور علم اٹھا لینا؟ نہیں میرے پیاروں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اپنے محب اور اپنے محبت کرنے والے کے اشارے کے اوپر چلنے لگ جائے، ان کے فرامین پر اور ان کے تمام طریقوں پر اپنے آپ کو ڈال دے. یہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے. آج انہیں جلوسوں کے نام پر اور انہیں علمبرداریوں کی بنا پر، انہیں ناموں کی بنا پر نہ جانے کتنے کے نمازیں قضا ہوتی ہے. قضا ہی نہیں بلکہ پوری زندگی سے نکل چکی ہوتی ہے. نہ فجر کا ٹھکانا، نہ ظہر کا ٹھکانا، نہ مغرب کا. کہاں چلے گئے مسلمان؟ کہاں چلے گئے مسلمان؟ کون سی پریشانیوں کا حل ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ جبکہ میرے آقا نے پریشانیوں کا حل مسجد کے اندر بتلایا، ہم چوراہوں کو ڈھونڈ رہے ہیں. جبکہ آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے دلوں کی تسکین، مسلمانوں کے دلوں کا اطمینان، مسلمانوں کے دلوں کی راحت یہاں قرآن کریم کی تلاوت کے اندر اور خود رب ذوالجلال نے فرمایا کہ الا تطمئن بذکر اللہ القلوب الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کہ دلوں کی راحت، دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون یہ اللہ نے اپنے ذکر کے اندر دکھایا. ہم نے کہاں ڈھونڈا؟ سوشل میڈیا پر. ہم نے کہاں ڈھونڈا ہے؟ اپنے فرینڈ شپ میں. ہم نے کہاں ڈھونڈا ہے؟ گلی اور چوراہوں پر. ہم نے کہاں ڈھونڈا ہے؟ ہوٹلوں پر. ہم نے کہاں ڈھونڈا ہے؟ ریسٹورنٹ پر. ہم نے کہاں ڈھونڈا ہے؟ اپنے بھائی کی. کہاں ڈھونڈا ہے؟ تو میرے پیاروں، جس چیز کا جہاں علاج ہوتا ہے اس کو وہیں تلاش کیا جاتا ہے. جس چیز کا علاج جہاں ہوتا ہے اس کو وہیں تلاش کیا جاتا ہے. آج ہم نے اس میکدے کو چھوڑ کر، اس اپنے مسکن کو چھوڑ کر ہم نے دوسرے راہ اختیار کر لی ہے، جس کی بنا پر آج ہمارے اوپر حالات ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا تیسرا مقصد کیا تھا؟ کہ لوگوں کو تمام چیزوں سے ہٹا کر، تمام چیزوں سے دور کر کے ایک وحدانیت پر لانا، ایک اللہ کی وحدانیت پر لانا، ایک اللہ کی عبادت پر لانا. تمام لوگوں کے شرک اور تمام کے ہر ایک چیز کی محبت کو دلوں سے نکال کر صرف ایک اللہ کی محبت کو دلوں میں وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. قرآن نے کیا کہا؟ وہ ہمیں سکھلایا، وہ ہمیں تعلیم کی ہے، وہ ہمیں بتلایا ہے، لیکن ہم نے اپنا حصہ چھوڑا.
آج ہم نے اپنا ہی سب چھوڑ دیا ہے۔ مسلمان کیا ڈھونڈ رہا ہے پریشان ہو کر؟ کیا اس نے چھوڑ دیا ہے ہاتھ سے دامن محبت؟ دامن محبت چھوٹا ہے جس کی بنا پر آج پریشان حال ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور متحد اور مسلمان آپس کے جھگڑوں اور رنجشوں کو ختم کیا۔ جب آپ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، آپ کی ولادت بسعادت ہوئے، تو عرب میں کیا حالات تھے؟ کیا حالات تھے؟ ہم بارہا ہی سنتے رہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ایک بڑے خاندان اور بڑے رئیس اور چودھریوں کے آپ نے ایک اشارے کے اندر انہوں کے رنجشوں کو ختم کیا، ان کے لڑائی جھگڑوں کو ختم کیا۔ جب بیت اللہ تعمیر کیا جا رہا تھا، جب بیت اللہ تعمیر کیا جا رہا تھا اور جب حجر اسود رکھنے کا جب موقع آیا تو تمام کے تمام خاندانوں نے اور ان کے رئیس و سرداروں نے یہ کہا کہ ہمارے ہاتھ سے حجر اسود رکھا جائے، یہ پتھر ہمارے ہاتھوں سے رکھا جائے۔ ہر ایک کی تمنا، ہر ایک کی آرزو، یہاں تک کہ آپس میں اتنی تنی کہ ہر ایک نے اپنے نیام سے تلواریں نکالی کہ اگر ہمارا نمبر نہ آیا، ہمارے ہاتھوں سے نہ رکھا گیا تو ہم گردن اڑا دیں۔ یہاں تک کہ قبیلے نے ایک دوسرے کے اوپر خون کے اندر اپنے ہاتھوں کو رنگین کر کے پیشانی کے اوپر بول کر یہ باہر نکلے کہ اگر آج ہمارا نمبر نہ آیا، آج ہمیں نہ چنا گیا، اگر ہمارا انتخاب نہ ہوا، آج ہماری چودراہٹ چلی جائے گی تو ہم گردنیں اڑا دیں گے۔ آخر میں فیصلہ یہ ہوا، آخر میں سب برادری و چودھریوں کے یہ فیصلہ ہوا کہ جو بھی صبح کو الگ صبح جو سب سے پہلے حرم پاک کے اندر جو آئے گا اسی کا فیصلہ منسوخ کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ طفولیت سے اور بچپن ہی سے آپ شب بیداری کے عادی تھے، اب تہجد گزار تھے، بچپن ہی سے آپ تہجد گزار تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رات ہی کے حصے کے اندر بیت اللہ کے اندر حرم پاک کے اندر پہنچ جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب سب سردار ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور نکلتے ہیں کہ آج میرا نمبر آئے گا، آج میرا انتخاب ہوگا، آج میں سب سے نمایاں نظر آؤں گا، آج میں سب سے بڑا چودھری کہلانے کے لائق ہوگا، لیکن جب وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہذا محمد، ہم نے انہی کا فیصلہ منظور ہے، ہذا امیر، ہذا صدیق، یہ امیر ہے، صدیق ہے، سچے ہیں، امانت دار ہے۔ سب کی زبان سے یہ نکلا، یہ نبوت سے اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب سارا قصہ ہے، آپ علیہ السلام نے چودھریوں کو بٹھایا، رئیسوں کو سرداروں کو بٹھایا اور آپ نے ایک تجویز پیش کی، آپ نے ایک حل نکالا جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نقطہ وروں سے حل نہ ہو سکا، وہ جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی کملی والوں نے چند اشاروں کے اندر کھول دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھائی، چادر بچھا کر فرمایا کہ سب مل کر اس چادر کے اندر ایک پتھر رکھ دیا جائے۔ جب چادر کے اندر پتھر رکھا گیا، چار بڑے قبیلے تھے، چار بڑے قبیلوں کے رئیسوں، سرداروں، چودھریوں کو کہا کہ چاروں کونے پکڑ لیے جائے، سب کے سب اٹھائے تو اس فیصلے کے اوپر سب راضی ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہاری طرف سے وکیل بن کر یہ پتھر یا حجر اسود اپنے ہاتھوں سے جس مقام پر رکھنا ہے وہاں میں رکھ دو؟ سب اس بات پر راضی ہوئے۔ تو اس طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانوں کے چودراہٹ کے اور رئیسی و صدارت کے تمام جڑوں کو ختم کیا اور اس طریقے سے آپ اس کے اندر محبت کو ڈالا، اس طریقے سے آپ نے محبت کا سبب دیا، اس طریقے سے آپ نے یہ اور متحد ہونے کا سبب دیا۔ آج ہم کہاں بٹے جا رہے ہیں؟ آج ہم کہاں بٹے جا رہے ہیں؟ ہمیں ایک والے انیک ہوتی جا رہے ہیں، انیک والے ایک ہوتی جا رہے ہیں۔ ہم کس کا سبب دیے جا رہے ہیں؟ ہم کون سی محبت کا سبب دے رہے ہیں؟ ہم کون سے ایک ہونے کا سبب دے رہے ہیں؟ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید نوبی، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید نوبی، ورنہ ان پھرتے ہوئے تاروں سے کیا بات کرے؟ میرے پیاروں، اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کا مقام سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میرا مقام کیا ہے، میں کس درس پر کھڑا ہوں، میں کہاں ہوں، میرا مقام کیا ہے،
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دے کر مجھے چھوڑا ہے. رب ذوالجلال ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درس اور آپ کی تعلیمات کو زندہ کرنے کی جو ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.